بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جنرل صاحب آپ بہت اچھے ہیں. آپ کے جیسا آپ کوئی ہے نہیں. آپ ہی تو مرد مومن مرد حق ہیں. آپ ہی جو ہیں وہ 10 سال تک وردی میں صدر رہ سکتے ہیں اور آپ ہی تو جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں. شکریہ راحیل شریف, مرد مومن مرد حق, ضیاء الحق اور ایوب خان. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. کیانی صاحب آپ بھی بہت اچھے ہیں. باجوہ صاحب آپ کا جواب نہیں. لیکن جب یہ جانے لگتے ہیں تو ان کے بارے میں طرح طرح کے انکشافات ہوتے ہیں اور پھر وہ سب برے ہو جاتے ہیں. جنرل جاوید قمر باجوہ کے بعد جنرل عاصم منیر پاکستان آرمی کے چیف ہوں گے. فیس بک پر, ٹویٹر پر, یوٹیوب پر کہاں کہاں نہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں. حافظ قرآن ہونے کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بتائی جا رہی ہیں. کوئی صاحب ان کے گھر جا رہے ہیں, کوئی ان کے محلے کے حال احوال بتا رہا ہے. جنرل صاحب آپ بہت اچھے ہیں. جنرل صاحب کو ابھی کمان نہیں ملی ہے. جنرل صاحب کو کمان 29 کو ملے گی اور جنرل صاحب اس کے بعد پاک فوج کے ذمہ دار ہوں گے, پاکستان آرمی کے سربراہ ہوں گے. ان سے کسی سیاسی تبدیلی یا سیاسی معاملے میں دخل اندازی کی توقع رکھنا بہت غلط ہے اور ان کو اس طرف مائل کرنا بھی بہت غلط ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ جنرل صاحب بھی ان تمام چیزوں سے بچیں, ان تعریفوں کے پلوں سے بچیں. یہی تعریف کرنے والے گیٹ نمبر 4 کے سے داخل ہونے والے اور وہاں کی پیداوار اور وہاں کے خاص سوغات شیخ رشید سے تو آپ بچ کے ہی رہیں تو بہتر ہوگا. تو جنرل صاحب آپ بہت اچھے ہیں. میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں, جنرل صاحب کے ساتھ عمران خان نے جو سلوک کیا تھا وہی سیاستدان آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آپ ایکسٹینشن نہ لیجئے گا, آپ میرٹ کو برقرار رکھیے گا. میرٹ یہی سینیورٹی پر جو آئے وہ بن جائے اور اس کے بعد پھر آئندہ یہ توجہ یہ توقع رہے ہی نہیں کہ اب کون ہوگا. پاک فوج کو واقعی سیاست سے دور رکھنا ہوگا اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. پھر پاک فوج کو تجارت سے دور رکھنا ہوگا, یہ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوگا. تو یہ دونوں مراحل جب طے ہو جائیں گے تو ملک ترقی کی راہ پر چل نکلے گا. سیاست بالغ ہوتی چلی جائے گی اور ملک خطے کی طاقت بننا شروع ہو جائے گا. یہی ہوگا. جنرل صاحب کے ساتھ میں پڑھنے والے لکھنے والے ان کے بارے میں کہنے والے بہت سارے اب سامنے آ گئے ہیں. یعنی آپ فرق دیکھیں کہ آرمی چیف کے بارے میں کس قدر شور مچ رہا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد ان کے بارے میں کچھ اطلاع نہیں ہے. بہت کم تھوڑی بہت چیزیں آئی ہیں سامنے, وہ الگ ہے. تو ایک ویڈیو میرے پاس بھی آئی تھی, اس کے کچھ حصے ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے اس ویڈیو میں اور دکھا دیں گے. اور ان کے شکریہ کے ساتھ جن صاحب نے یہ بھیجی ہے ان کے شکریہ کے ساتھ خاص کر رائے ریاض حسین صاحب کے. آپ کی اہمیت اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, تو اگر میں ایک لفظ میں کہوں سر, وی آر یور پروڈکٹس, وی آر یور پروڈکٹس, وی آر یور پروڈکٹس. ہم یہاں جو پہنچے ہیں سر اللہ کی ذات ہے. اور جس طرح وہ الیگزینڈر نے کہا تھا سر کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آیا اور میرے استاد نے واپس مجھے اس آسمان پہ پہنچا دیا. تو یہ سر مطلب ہے ہم اس وقت تو شاید ہم بچے تھے یا جو بھی تھا,
but with each every passing day we remembered you and we remember you. میں ابھی بات کر رہا تھا، شروع کرتے ہیں سر اختر عباس نقوی صاحب سے. ہم نے کیری کیچنگ بھی اختر عباس نقوی صاحب کی ابراہیم صاحب کی بہت ہم کرتے تھے، بچے تھے. لیکن سر آج بھی نقوی صاحب کی جو کاپیاں ہیں، املا درست کیجئے، خوش خطی کا خیال رکھیے، وہ آج بھی میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کہ یہ ہمارے ٹیچرز تھے. میں نے اپنے دونوں بچوں کو نہ بیکن ہاؤس جانے دی ہے نہ روٹس جانے دی. They are all products of Army Public School because I am a product of Islamabad Model School اور Islamabad College for Boys. اور آج ہم میرا خیال ہے سر 8-9 جنرل سرونگ ہیں اس وقت ICB-IMS کے، اور 10-12 جنرلز ہم ریٹائر ہو چکے ہیں. میں آرمی کی بات کر رہا ہوں. یہ ندیم صابر AVM سر 2 اسٹار انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ 3 اسٹار ہوگا. یہ ایئر فورس میں کھڑا ہے. یہ سب آپ کی پروڈکٹس ہیں. These are all your products. اور آپ نے جو ہمیں سر تعلیم تو دی، لیکن جو آپ نے تعلیم کے اوپر چیز دی وہ تربیت تھی سر، اور اس تربیت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. تو یہ جتنی کلاس ہے سر، whosoever is standing here, we are indebted to you and we are grateful to you. ایک لفظ میں there is no words which can reciprocate, which can pay back what contributions you have done. You don't know what contributions you have done. میں ابھی بتا رہا تھا کہ میں سید اللہ صاحب سر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پاکستان اسٹڈیز کے تھے. پاکستانیت کے اوپر اور پاکستان کی تاریخ جو ہے سر، کسرانی صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھائی ہے، انہوں نے ہمیں پڑھائی ہے. اور وہ آج بھی ہمارے ذہن میں، الہ آباد کا ایڈریس ہو، ریزولوشن پاکستان کا ہو، آئیڈیالوجی ہو، سوورینٹی ہو، وہ ہم نے کلاس 8ویں 9ویں میں پڑھی، اور آج بھی ہمارے اندر وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن گیا. ایوب خان کو بہت ترقیاں ملی، یعنی ان کی قسمت ایسی تھی کہ جونیئر ترین آدمی تھے اور بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتے کرتے وہ جنرل بن گئے. لیکن ان کے اندر اتنی ہوس تھی کہ اس سے ان کی تسلی نہیں ہوئی. وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل سمجھنے لگے. جنگ عظیم میں جو لوگ لڑے تھے، منٹگمری فیلڈ مارشل ہوئے تھے، تو بڑے بڑے جنگوں میں انہوں نے حکمت عملی اختیار کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا. ایوب خان نے پاکستان کی جمہوری حکومت کو تختہ اس کا الٹ دیا تھا، جمہوری اسمبلیوں کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ فیلڈ مارشل بنے. 65 کی جنگ بھی نہیں لڑی تھی ابھی انہوں نے. تو وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتے تھے اور احسان دھرتے تھے. اس قوم کے کو بالغ نہیں سمجھتے تھے. یعنی جس شخص کو آؤٹ آف ٹرن ترقیاں ملی، وہ خود بالغ نہیں ہو سکا اس معاملے میں، اس کو پختگی نہیں آئی. وہ قوم کے بارے میں کہتا تھا کہ ان کو 1 مین 1 ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے. اس شخص نے پاکستانی قوم کو 1 مین 1 ووٹ کا حق نہیں دیا. یہ حق افسوس کی بات ہے. دیا تو جنرل یحییٰ خان نے 1 مین 1 ووٹ کا حق دیا، تو لیکن اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. پھر پاکستان دولخت ہو گیا. ایوب خان کی تعریف کرنے والے بے تحاشا، جناب ایوب خان آپ کیا ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ اتا ترک ہیں. ایوب خان کو خیال آیا بالکل میں تو اتا ترک ہوں. تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم یہ اردو کا جو اسکرپٹ ہے یہ ہم رومن کر دیں. ہاں صاحب یہ کر دیجئے، رومن اسکرپٹ کر دیجئے اردو کا. ایوب خان نے کہا ہاں اب رومن اسکرپٹ ہوگا، اور پاکستان میں سے اسلامک ریپبلک کا نام نکال دیا جائے گا. اگرچہ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے وجود کا جواز ختم ہو جاتا ہے، اور انہوں نے نوٹ لکھے، یہ تو کچھ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے لکھے نہیں لکھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تو یقیناً ہوگا. تو کیونکہ ایوب خان تو 1974 میں انتقال کر گئے، اس کے بعد یہ کتاب آئی ہے سامنے قدرت اللہ شہاب کی. تو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیوں وہ بات کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کے نام میں سے اسلامی جمہوریہ نکال دیں،
یہ پہلے بھی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن جب بتایا گیا کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام میں سے نکال دیا جائے تو ہم میں اور بھارت میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بلکہ پھر ہمیں بھارت کے ساتھ مل جانا زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا لفظ نکال رہے تھے. اور جناب آپ تو اتھا ترک ہیں، تو پھر انہوں نے کہا اذان بھی اردو میں ہوگی. پھر یہ بھی روکا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بکری جو ہے یہ پالنا ٹھیک نہیں ہے، بکری بہت گندگی کرتی ہے، اس لیے بکری پالنے پر پابندی. کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی بکری پالنے پر پابندی تھی، اور کہیں سے بکری کی اگر آواز آ گئی تو جرمانہ ہو جاتا تھا. لیکن یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، لیکن دل کو لگتی ہے بات بکری کی. وہ جناب بکری ایوب خان کے سامنے ریوڑ کی صورت میں گزرتی رہی، اور اس معاشرے کے کلچر کو، ثقافت کو، بکری کو، بھیڑوں کو آپ نکال دیں تو کیا ہوگا. کہیں سے سن لیا کہ اسپین میں بکریوں نے جو ہے وہ اسپین کی سرسبزی ختم کر دی. بکریاں کیسے ختم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی. تو خناس جب سوار ہوتا ہے نا دماغ میں تو اسی طرح. اور یہ بات بکری والی بات اصغر خان نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو تھی، یہ قصہ جو ہے وہ اصغر خان نے تو اور بھی بہت سے قصے لکھے. پھر دوسرا قصہ جو قیوم نظامی صاحب نے بتایا، اور ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے کے بعد سردار عبدالرب نشتر نے ایوب خان کے بارے میں ایک فائل قائد اعظم کو بھجوا دی، اور اس کے ساتھ یہ نوٹ لکھا کہ یہ ایوب خان مہاجرین کی بحالی کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. اس میں دلچسپی لینے کے بجائے سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے. اور پھر قائد اعظم نے فائل پر یہ آرڈر لکھا کہ میں اس آرمی افسر کو جانتا ہوں، ایوب خان کو، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کو مشرقی پاکستان میں تبادلہ کیا جائے، اس کو ٹرانسفر کیا جائے، اور 1 سال تک وہ کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا، اور اس دوران اس مدت میں اس کے بیج بھی نہیں لگائے جائیں. تو قیوم نظامی صاحب نے اپنی کتاب قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل میں اس کا ذکر کیا ہے. تو مہاجرین کے لیے ان کو دلچسپی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب کراچی سے انہوں نے دارالحکومت کو اسلام آباد اور راولپنڈی اور اپنے گاؤں ریحانہ کے پیچھے لے آیا کے بسایا. اسلام آباد میں وہ جگہ جو اپنے گھر کے لیے منتخب کی تھی، وہاں سے وہ پہاڑی نظر آتی تھی جہاں سے ان کے گاؤں ریحانہ کو راستہ جا سکتا تھا. اب تک ایوب خان ہوتے تو وہاں سے ایک راستہ نکال لیتے ریحانہ کا، جو 2 یا 3 کلومیٹر طویل رہ جاتا ریحانہ جانا. تو یہ مقصد تھا. اور دوسری یہ کہ سینٹرل کمانڈ جو ہے برٹش کی فوجیوں کی، اس کا ہیڈ کوارٹر تھا پنڈی. تو اس لیے اس کو لے کر آئیے یہاں پر، تاکہ وہ وہاں کراچی میں یہ مشکل تھی. کراچی میں مظاہرے ہوتے تھے، کراچی میں حکومت کے کسی بھی غلط فیصلے پر لوگ مظاہرے کرنے لگتے تھے، اور دارالحکومت کے اندر فوراً اثرات پڑتے تھے. اور دارالحکومت جو ہے وہ فیڈرل ایریا اس کا بنایا گیا تھا گڈاپ میں. وہاں پر بلڈنگیں بننی تھیں، کیپٹل کی بننا تھا نیا، تاکہ دارالحکومت کو زیادہ اچھی جگہ ملے. اور اس کے لیے فیڈرل کیپٹل ایریا اور فیڈرل بی ایریا جو سرکاری ملازمین کی رہائش گاہوں کے لیے منتخب کیا گیا تھا. لیکن یہ سب باتیں رہ گئیں، اور دارالحکومت جو ہے وہ وہاں منتقل ہو گیا. اور ایوب خان نے یہ کہا، جو مہاجرین کے کام میں دلچسپی نہیں لیتا، قائد اعظم نے بھی نوٹس لیا تھا اور سردار عبدالرب نے بھی نوٹس لیا تھا، اس نے مہاجرین کو کہا کہ تمہارے لیے سمندر ہے. تو اور پہلی بار متعصب کروایا لوگوں کے ساتھ. پٹھان اور مہاجروں کا جھگڑا اس نے پیدا کیا. پھر یہ معاملہ چلا. پھر مشرقی پاکستان
کے مقابلے کے لیے مغربی پاکستان کو ایک کر دیا. تو مغربی پاکستان ایک صوبہ بن گیا، جس کے نتیجے میں پنجاب کی برتری تمام صوبوں پر آ گئی اور تمام صوبوں پر پنجاب کی حکومت قائم ہو گئی. ہر جگہ پنجاب کا حوالہ ہو گیا، اس لیے کہ پنجاب اکثریتی علاقہ تھا. تو بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا، اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہو گیا. جنرل ایوب خان صاحب، آپ بہت اچھے تھے، آپ کی یاد آئی، آپ نے بڑی ترقی کروائی. صنعتی ترقی کا حال یہ کہ مشرقی پاکستان میں کوئی کارخانہ نہیں لگایا گیا جہاں سے اس کی صنعتی ترقی ہوتی. تعصب کا معاملہ تھا یہ، اس تعصب کا بیج بویا انہوں نے. تو جنرل صاحب آپ بہت اچھے ہیں. اس لیے بھٹو صاحب ڈیڈی کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کو بھی احساس ہو گیا کہ اب ان کا چراغ بجھنے والا ہے. تو فیلڈ مارشل کہنے والے صاحب جو ہیں، ان کو کوئی کتا کہا گیا تو وہ بالکل روتے ہوئے چلے گئے. ایوب خان نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کتا نہیں ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں وہ کہ ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے جو غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے مقابلے میں کتے کا لفظ بہت چھوٹا ہے. جو تکلیف مادر ملت کو انہوں نے پہنچائی، اس کے مقابلے میں کتے کا لفظ بہت ہی چھوٹا ہے، یا دل نہیں مانتا. پھر اس کے بعد یہ یحییٰ خان، ان کو بھی لوگوں نے بڑا مومن اور بصارت اور بصیرت والا کہہ دیا کہ انہوں نے الیکشن کا انتظام کیا. لیکن ان سے بھی اقتدار سے دور نہ رہا گیا، لیکن شراب کے جام میں پاکستان کو ڈبو دیا اور اکثریتی پارٹی کے حوالے اقتدار نہیں کیا. اس کا نتیجہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. وہ زخم ہمارا ایک بازو کٹ گیا، وہ زخم ہم لیے پھرتے رہتے ہیں اور وہ مندمل نہیں ہوتا. اس کے بعد ٹکا خان آئے، بھٹو صاحب. جسٹس شمیم قادری نے ایک کرنل کا مقدمہ سنا اور انہوں نے اس کرنل سے کہا، وہ کرمنل کوئی کیس تھا، کچھ پتہ نہیں جو بھی ہو، اس پر انہوں نے اس کی سرزنش کی، باز پرس کی اور کہا کہ تم اتنے بڑے اچھے عہدے پر ہو، تم کو کیا کیا تم نے. اس کی سرزنش پر بھٹو صاحب نے قادری صاحب کو پیغام پہنچایا کہ آپ کو یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہیے تھا. اور قادری صاحب اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ وہ جنرل ٹکا خان سے جا کے ملے اور جنرل ٹکا خان کے لیے صدقے کا بکرا انہوں نے ذبح کیا اور صدقے کا بکرا دیا انہیں. اور پھر ہماری سیاست بھی تو اسی طرح کی ہے نا کہ جرنیلوں کی حمایت اور مخالفت کی گرد گھومتی ہے. جنیجو صاحب کو جس طرح سے جنرل ضیاء نے ذلیل کیا، لائے بھی خود اور ذلیل بھی خود کیا اور ان کو برطرف کیا، ایئرپورٹ سے اترے اور برطرف. یہ کیا چیز تھی 58(2)B کا یہ استعمال. تو اس کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ لوگ جنیجو کا ساتھ دیتے، میاں نواز شریف صاحب نے جنیجو کا ساتھ دینے کے بجائے ضیاء الحق کا ساتھ دیا. اس کے بعد پھر وہ ان کی سیاست شروع ہوئی. اور پھر جنرل ضیاء الحق کا جب انتقال ہوا ایک حادثے میں، تو جنرل اسلم بیگ آ گئے. جنرل اسلم بیگ نے یہ کیا کہ جو الیکشن ہو رہے تھے، ان کی تاریخ کا اعلان ہوا تھا، ضیاء الحق نے ان کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا، ان کو ملتوی نہیں کیا. جبکہ کیس چل رہا تھا عدالت میں اور جنیجو صاحب کی حکومت بحال ہو سکتی تھی. جنیجو صاحب کا کیس عدالت میں چل رہا تھا، تو جنرل اسلم بیگ نے عدالت کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ جنیجو صاحب کی حکومت بحال نہ کریں، کیونکہ عدالت جنرل ضیاء کے خلاف فیصلہ دے رہی تھی. اس لیے کہ جنرل ضیاء اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو اب عدالت شیر تھی. لیکن جب
جنرل اسلم بیگ نے یہ پیغام بھیجا کہ جنیجو صاحب کی حکومت بحال نہ کریں، انتخابات کو ہونے دیں۔ تو انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو برسر اقتدار آنے کا موقع ملا۔ وہ زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی تھی لیکن کسی کی مدد کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی تھی، لہذا اتحادی حکومت بنی، اور پھر اس مرحلے پر کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی اور جمہوریت بحال ہو گئی، جنرل اسلم بیگ اور پوری فوج کو تمغہ جمہوریت دیا گیا۔ جنرل اسلم بیگ کے ساتھ پھر پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ ان کے ISI کے چیف جنرل اسد درانی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جو خود اپنی مرضی سے سیاسی سرگرمیاں کرتے تھے اور لوگوں میں رقوم تقسیم کرتے تھے، اور الزام جنرل بیگ پہ۔ یہ جنرل بیگ کا بھی موقف ہے۔ ہاں، میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ ایوب خان 10ویں نمبر پہ تھے جو آرمی چیف بنائے گئے، 10ویں نمبر سے اٹھا کر ان کو لایا گیا تھا، تو پھر ان کا سمجھنا یہی تھا ان کا۔ ہاں، تو پھر انہوں نے نیچے سے 5ویں چھٹے کے بعد سے 6 نمبر سے پرویز مشرف کو اٹھایا اور ان کو آرمی چیف بنایا، اور پھر ان کے اندر اقتدار کی ہوس جاگی، اور پھر وہ مسلط رہے 10-11 سال۔ اور پھر اس کے بعد جنرل کیانی صاحب نے ان سے اقتدار کمان لی، اور اس کمان کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار آیا۔ پیپلز پارٹی نے پھر جنرل کیانی کی مدت میں اضافہ کیا پہلی بار۔ تو پہلی بار جو ہے جب اضافہ ہوا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی میمو گیٹ سے نہیں بچ سکی۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ میرٹ پہ چلنے دی جائے تو جنرل صاحب آپ بہت اچھے ہیں، بس بات کو یہی رہنے دیجیے۔ راحیل شریف صاحب آئے تو شکریہ راحیل شریف کے بینر لگے، جانے کی باتیں جانے دو، یعنی اس طرح ہر ایک چاہتا تھا ایکسٹینشن ایکسٹینشن ایکسٹینشن۔ اور عمران خان نے باجوہ صاحب کو سمجھا کہ انہوں نے مجھے اقتدار دیا ہے اور ان کو ایکسٹینشن دی، تو ایکسٹینشن ایکسٹینشن ایکسٹینشن۔ اس کے بعد اب باجوہ صاحب کے پر الزام ہے کہ انہوں نے اربوں کی جائیداد بنائی، اربوں کے اثاثے ہیں ان کے۔ جو صاحب اربوں کے اثاثے بنا کے چلے گئے وہ عاصم باجوہ ہیں، وہ اربوں ڈالر کے اثاثے بنا کے چلے گئے، جنہوں نے سی پیک کو روک کے رکھا تھا۔ ذرا ان کے اثاثے بھی تو نکلوائیے، ایڈمرل منصور الحق کے بھی تو اثاثے نکلوائیے۔ دیکھتے جائیے کہ یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے، کس نے کیا یہ۔ منصور الحق، ایڈمرل منصور الحق، عاصم باجوہ اور جو موجودہ کور کمانڈرز ہیں، ان کے بھی اثاثے سامنے لائے جائیں۔ اگر جنرل باجوہ کے اثاثے سامنے آئے ہیں تو ان کے بھی اثاثے لائے جائیں، اور تقرریوں سے پہلے کے اثاثوں کے بارے میں بتایا جائے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اثاثوں کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ قوم مطمئن رہے۔ ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو نوکرشاہی ہے، جس کے اندر فوج بھی شامل ہے، بیوروکریسی بھی شامل ہے اور سیاستدان بھی شامل ہیں، یہ سب لوگ مراعات لیتے ہیں۔ ان کی مراعات 17 ارب ڈالر کی ہے، سالانہ 17 ارب ڈالر کی ہے۔ پاکستان 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ کیا یہ اپنی مراعات ختم یا کم نہیں کر سکتے؟ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو روحانی طاقتوں کا مالک کہتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے آپ کے حوالے سے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یعنی ایوب خان کے بارے میں بشارت دی گئی، یحییٰ خان کے بارے میں بشارت دی گئی، اور ضیاء الحق کے بارے میں بشارت دی گئی،
اور نہ جانے کون سا کوئی ایک آدھ جرنیل شاید بچ گیا ہو جس کے بارے میں بشارت نہ دی گئی ہو. یعنی باجوہ صاحب کے بارے میں بھی بشارت دی جا چکی ہے, راحیل شریف کے بارے میں بشارت دی جا چکی ہے, اور یہ ساری بشارتیں پھر اچانک ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں, اور وہ مرد مومن اور مرد حق جس کے بارے میں بشارت دی جاتی ہے وہ بھی جو ہے باز پر چڑھ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھیے چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا. تو یہ لوگ پھر مروا دیتے ہیں, اور اس جرنیل کی, اس فوجی کی جو عزت ہے وہ 2 کوڑی کی نہیں رہتی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا ایک عذاب کو دعوت دیتا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں جس قدر یہ جھوٹ یہ روحانی طاقتوں کے علم بردار بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اور جنرل صاحب آپ بہت اچھے ہیں, آپ بھی ان سے بچ کے رہیے گا. آپ کے پیچھے ایسی مخلوقات بہت ساری آئیں گی. پرویز مشرف اور عمران خان کے بارے میں تو بے تحاشا بشارتیں دینے والے موجود تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جناب لال مسجد پر حملہ کرنے والا پرویز مشرف, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں گے. نعوذ باللہ. اور عمران خان کے لیے تو جناب پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بشارتیں لے کر آ رہے ہیں, اور پھر وہ بشارتیں کہاں چلی گئیں. تو یہی تو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ کے. اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دین کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کرتا, وہ پھر ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. تو جنرل صاحب آپ بہت اچھے ہیں, ان سے بچ کے رہیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.